حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے موقع پر پیش آنے والا وہ واقعہ جو ہم تمام مسلمانوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس واقعے کی جانب بھی نشاندہی کی جائے گی اور آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ہمارے ہاں یہ افسوسناک رواج عام ہو چلا ہے کہ باتوں کی حد تک لوگ مذہبی تعلیمات کا خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں اسی رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ نامی انٹرنیٹ صارف نے ہمارے معاشرے کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے، جبکہ تاریخ کے جروکے سے وہ منظر بھی دکھایا ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ گزشتہ روز مجھے ایک فیملی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی کی تقریب کراچی کے پر آسائش ترین شادی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 5 اقسام کے میٹھے اور انواع و اقسام کے دیگر کھانے پیش کیے گئے۔ دلہے کی ماں نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی شیروانی 35 لاکھ میں تیار ہوئی تھی، جبکہ قیمتی خصہ اس کے علاوہ تھا، اور وہ فخریہ بتا رہی تھی کہ یہ تمام اخراجات لڑکی والوں نے اٹھائے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہی رواج ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ حق مہر شرعی 32.25 روپے طے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ جب 35 لاکھ کی شیروانی اور بھاری جہیز کی بات ہوئی ہوگی تب تو شریعت نہیں یاد آئی ہوگی۔ جب 15 اقسام کے کھانے تیار کروائے گئے اور شادی کی تقریب کے لیے شہر کے مہنگے ترین شادی ہال کا انتظام کیا گیا تو اس وقت بھی شریعت کے احکام یاد نہ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت سادگی کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اس مبارک جوڑے کی نئی زندگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام بھی نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ ہوا تھا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ قبول فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی اہلیہ کے جہیز کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اسباب میں صرف میری تلوار، زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے اور سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہٰذا تم صرف اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اسی کے بدلے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ کی فروخت کا حکم دیا، اور اس کے بدلے تقریباً 500 درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بلال کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ وہ خوبصورت تاریخ جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے، تبھی تو ہم شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے، اور جب ہماری زندگی میں یہ عمل آ جائے گا تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ در حقیقت سنت کیا ہے، سنت فاطمہ کیا ہے، اور سنت علی کیا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو شروع ہی سے سب جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دختر رسول کا کف وہم رتبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو پیغمبر کے قریبی سمجھنے والے کئی افراد اپنے دلوں میں دختر رسول سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے قسمت آزمائی کر لی تو حضرت علی سے کہنا شروع کر دیا، اے علی، آپ دختر پیغمبر سے شادی کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں کہ جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام نے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنا مقصد ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح 2-3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے، لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخرکار تیسری مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، اے علی، کیا کوئی کام ہے؟ حضرت امیر نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید زہرا سے شادی کا قصد لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، چونکہ مشیت الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم رشتہ برقرار ہو، لہٰذا حضرت علی کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔
بہتر تھا کہ پیغمبر اس نسبت کا تذکرہ زہرا سے بھی کرتے، لیکن لہٰذا آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا آپ علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، علی اسلام کے خدمت گزاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں، میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کی شادی علی سے کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت زہرا خاموش رہیں۔ پیغمبر اسلام نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھ کر خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر حضرت امیر کو شادی کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ زہرا کا مہر 40 مسکال چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں خطبہ نکاح پڑھا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی کے پاس ایک تلوار، ایک زرہ اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تلوار کو جہاد کے لیے رکھو، اونٹ کو سفر اور پانی بھرنے کے لیے رکھو، لیکن اپنی زرہ کو بیچ ڈالو تاکہ شادی کے وسائل خرید سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے کہا اس زرہ کو بیچ دو۔ جناب سلمان نے زرہ کو 500 درہم میں بیچا، پھر ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور شادی کا ولیمہ ہوا۔ جہیز کا وہ سامان جو دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لایا گیا اس میں 14 چیزیں تھیں۔ شہزادی عالم، زوجہ علی، فاطمہ زہرا کا بس یہی مختصر سا جہیز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک ہوئے۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آوازوں سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موجزن تھیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھوں میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے بہتر جوڑے کی شادی کے مراسم نہایت سادگی سے انجام پائے۔ کائنات کے امیر اور خیر النساء العالمین کی مثالی شادی نے دنیا کو یہ درس دیا کہ اگر انسان نظام ہدایت کی محوریت میں انتہائی سادہ طریقے سے شادی کرنا چاہے اور بہت ہی نیک اور مثالی زندگی بسر کرنا چاہے تو ان کے لیے حضرت علی اور حضرت زہرا کی مثالی شادی آئیڈیل بھی ہے اور بہترین نمونہ بھی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو موجودہ تناظر ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ انتہائی اسراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے شادیاں کرتے ہیں کہ وہ دکھاوا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی بندو، یہ بات سوچو، یہ بات دیکھو کہ شادی انتہائی سادگی سے کرنے میں ہی بہتری ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو اسی طرح سے دھوم کے ساتھ پیش کرنا ہوتا یا اس بات کا پیغام دینا ہوتا کہ شادی کو دھوم دھڑکے کے ساتھ کیا جائے، ساری دنیا میں دکھاوے کے ساتھ کیا جائے، تو اپنی پیاری بیٹی اور اپنے پیارے داماد کی جو شادی تھی اسے اس انداز سے برپا کرتے کہ معلوم ہوتا کہ ساری دنیا اس کی پیروی کرتی ہوئی نظر آتی۔ لیکن در حقیقت شادی کو سادہ کرنے کا مقصد، بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ نہ ہی تو زیادہ بخل سے کام لینا ہے اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی اور اسراف کرنا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ذی الحج کی پہلی تاریخ کو ہوئی، جبکہ آپ دونوں کے درمیان نکاح کے صیغے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جاری کر دیے تھے۔ بعض محققین کے مطابق عقد کے 10 مہینے بعد رخصتی ہوئی۔ حدیثی کتابوں کے مطابق حضرت علی سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے کئی شخصیات نے پیغمبر اکرم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے ان رشتوں کی مخالفت کی تھی۔ حضرت زہرا کے مہر کے بارے میں مختلف اعداد و شمار منقول ہیں۔ 400 سے 500 درہم کے درمیان آپ کا مہریہ تھا، جو شیعوں کے ہاں مہر السنہ کے نام سے معروف ہے۔ حدیث کے مطابق امام علی نے اپنی زرہ بیچ کر حضرت زہرا کا مہریہ ادا کیا۔ آپ دونوں کی شادی کی مناسبت سے پیغمبر خدا نے مدینہ کے لوگوں کو ولیمہ دیا۔ رخصتی کے وقت پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ امام علی کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے دعا فرمائی، خدایا ان کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسل کو مبارک کر دے۔ شیعہ اور سنی کی مصادر میں حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے بارے میں مختلف قول نقل ہوئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ مدینہ میں کچھ صحابہ جیسے ابو بکر، عمر بن خطاب اور عبد الرحمن بن عوف حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے، لیکن پیغمبر نے جواب میں فرمایا آپ کی شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا میں خود اس بارے میں حکم خدا کا منتظر ہوں۔ بعض مہاجرین نے حضرت علی سے کہا کہ آپ حضرت فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتے، جیسا کہ پہلے بھی اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مہاجرین نے کہا کہ پیغمبر آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آخر کار علی رسول خدا کے پاس گئے، لیکن شرم کی وجہ سے اس بارے میں کوئی دریافت، کوئی درخواست
نہ کی۔ تیسری بار آخر آپ علیہ السلام نے اس بارے میں حضرت پیغمبر سے بات کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت پیغمبر نے حضرت فاطمہ کا 12.5 اوقیہ سونا حق مہر رکھنے کے بعد حضرت علی کے ساتھ شادی کر دی اور زرہ بھی حضرت علی کو واپس لوٹا دی۔ کہا گیا ہے کہ بعض مہاجرین نے اس بات پر شکوہ کیا تو حضرت پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے، میں نے نہیں دیا بلکہ خدا نے دیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔